شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، اور ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے، نہ بڑی، جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے، ہر تعریف کا مستحق بھی۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے، اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں، تم بھی تسبیح میں اس کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی۔ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری پوری ذریں بناؤ، اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو۔ تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا، اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جناب میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلمان کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں۔ پھر جب ہم نے سلمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو
تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے 2 سلسلے تھے۔ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ایک تو شہر بہترین، دوسرے پروردگار بخشنے والا۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بندوالا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جو بدمزہ پھلوں، جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں، بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہو، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا۔ کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال۔ کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے جا سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو
جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں، اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے۔ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے۔ اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کریں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائے، ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے، لہذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادے پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہے دو دو مل کر یا چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا
کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ کہو میں نے اگر اس بات کی تم پر کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھ ہی کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہر ایک۔ اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے جب انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا اور دور دور سے اٹک پیچھوں تیر پھینکا کرتے تھے، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔